اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی ابتدائی سورہ ہے۔ ہر سورہ کی ابتدا میں کچھ امور ضروری ہوتے ہیں۔ نمبر 1، تناسب پہلے سورہ سے، چونکہ اس سورہ سے پہلے کوئی سورہ نہیں ہے، اگرچہ نزول میں اس سے پہلے سورہ ہے مگر اس میں ربط شرط نہیں۔ دوسرا یہ کہ دعویٰ سورت کا، تو دعویٰ اکثر توحید ہوتا ہے صورتوں کا، یا توحید کے مختلف پہلوؤں پر دعویٰ ہوتا ہے۔ سورہ میں دعویٰ کا ماخذ ضروری ہے، کبھی چھپا ہوتا ہے کبھی کھلا ہوتا ہے۔ ماخذ ڈھونڈو گے کہ فلاں صورت میں اس دعویٰ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ دعویٰ ہے الحمدللہ۔ اس صورت کا مقصد عنوان ہے الحمدللہ۔ تعبیر یہ ہے کہ رد ہے جمیع انواع شرک پر، اس بات توحید بکل جہت، تمام اقسام شرک پر رد ہے، مشرکین پر رد ہے۔ سب سے تعبیر اس لفظ الحمدللہ پر کیا ہے۔ تیسرا خلاصہ سورہ، تفصیل خلاصہ۔ ایک معرفت کے 5 اقسام ہیں۔ پہلا ہے معرفتی ذات اللہ، دوسرا ہے معرفت صفات اللہ، تیسرا ہے معرفت حقوق اللہ، چوتھا ہے طریقت، راستے کا معرفت، پانچواں معرفت اہل طریق، کس کے راستے پر چلو گے، پیروی کن لوگوں کی کرو گے۔ یہ 5 معرفتیں ہیں اس کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر۔ اللہ کی ذات کی معرفت ہوگی الحمدللہ رب العالمین سے، صفات کی معرفت ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سے، حقوق جانو گے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، اس کے حصول کا راستہ جان سکو کہ اہدنا صراط المستقیم سے، کس کے پیروی اور تقلید کرو گے انعمت علیہم میں جانو گے۔ یہ تمام دین کا خلاصہ ہوا، اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ دوسرا عنوان ہے انواع توحید، 5 اقسام ہے توحید کے بارے میں اس صورت کے اندر۔ نمبر 1 توحید ذات، نمبر 2 توحید ربوبیت، تیسرا ہے توحید اسماء و صفات، چوتھا ہے توحید الوہیہ، پانچواں ہے توحید حکم و شریعہ۔ توحید ذات ہے الحمدللہ، ذات ہم سے معلوم ہوا۔ توحید ربوبیت ہے رب العالمین میں، توحید اسماء و صفات ہے الرحمن الرحیم میں، مالک یوم الدین میں، توحید الوہیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، توحید حکم و شرع کا ہے اہدنا صراط المستقیم میں، جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس شریعت کی پیروی کرو گے، دوسری شریعت نہیں ہے۔ وہ شرع کس نے سکھایا، کس نے دکھایا؟ الذین انعمت علیہم والوں کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ تیسرا عنوان ہے اسماء اللہ، یہ بھی 5 ہے اس صورت میں۔ ایک ہے اللہ، دوسرا ہے رب، تیسرا ہے الرحمن، چوتھا ہے الرحیم، پانچواں ہے مالک۔ یہ 5 اسماء ہے اللہ تعالیٰ کے۔ چوتھا عنوان ہے صفات اللہ، جو اس صورت سے ماخوذ ہوں گے، وہ بھی 5 ہے۔ پہلی صفت ہے المعبود ایاک نعبد سے ماخوذ ہے، دوسری صفت ہے المستعان ایاک نستعین سے ماخوذ ہے، تیسری صفت ہے الہادی اہدنا سے ماخوذ ہے، چوتھا صفت ہے المنعم انعمت علیہم سے ماخوذ ہے، پانچواں صفت ہے ذوالقہر والغضب المغضوب علیہم جس پر قہر کیا، یہ ہے صفات اللہ۔ پانچواں عنوان ہے فرق 5 ضالہ، 5 گمراہ فرقے پر رد ہے اس صورت میں۔ ایک رد ہے جمیع انواع مشرکین پر، وہ الحمدللہ میں ہے، رحمان الرحیم میں بھی ہے۔ دوسرا رد ہے قدریہ فرقے پر، جسے معتزلہ بھی کہتے ہیں۔ ایک تو یہ تقدیر سے منکر ہے، دوسرے قادر محض مانتے ہیں، اپنے افعال کے ذریعے رد ہوتا ہے ایاک نستعین سے ان کے اوپر۔ ایک ہے جبریہ پر رد، جو انسان کے فعل اور اختیار کو سر سے مانتے ہی نہیں، ان پر رد ہی ایاک نعبد میں۔ چوتھا فرقہ ہے مرجع، ان کے مطابق بندگی کی ضرورت نہیں، گناہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ اللہ نے رد کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے، ان کو مستثنیٰ حاصل نہیں۔ پانچواں رد ہے شیعہ روافض پر، انعمت علیہم سے صحابہ کی طرح، اور یہ لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ چھٹا عنوان ہے عبادات 5، ایک تسمیہ کہ بسم اللہ پڑھو، ہر کام کے شروع میں پڑھو، دوسری عبادت تحمید، خطبات کے اول میں الحمدللہ پڑھو، اور نعمتوں کے آخر میں الحمدللہ پڑھو، ہر نعمت پر الحمدللہ پڑھو۔ تیسری عبادت ہے تعبد،
ایاک نعبد میں، چوتھی عبادت ہے استعانت ایاک نستعین میں، پانچویں عبادت ہے دعا اہدنا میں، ساتواں عنوان فرقے، لوگوں کے گروہ، صالحین اور غیر صالحین کے دونوں کے، وہ بھی 5 ذکر ہے، 3 فرق ہے، صالحین کے الحامدون الحمدللہ، العابدون جو بندگی کرتے ہیں، المنعم علیہم انعمت علیہم میں ہے، 2 فرق غیر صالح ہیں، یعنی مغضوب علیہم و الضالین، یہ 5 فرق ہے اس کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر ان کا ذکر ہے۔ 8واں عنوان ہے تخصیصات، اس صورت میں 5 تخصیصات ہے جس میں اشتراک نہیں کرو گے، ہر ایک تخصیص کے لیے قرینہ لفظی موجود ہے۔ ایک ہے تخصیص حمد باللہ، الحمدللہ میں لام تخصیص کے لیے ہے۔ دوسرا ہے تخصیص صفات باللہ، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دلائل خاص ہے اس پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ تیسرا ہے تخصیص عبادت باللہ، ایاک نعبد میں ہے۔ چوتھا تخصیص ہے استعانت باللہ، ایاک نستعین میں ہے۔ پانچواں تخصیص ہے انعام باللہ، انعمت علیہم میں ہے۔ جملہ خبریہ ہے، انشاء کے معنی میں ظاہراً خبر اور اندر میں انشاء ہوتا ہے، وہ ہے الحمدللہ، یہ خبر ہے، معنی ہے اللہ کے لیے حمد کیا کرو، حمد اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کوئی کرے یا نہ کرے۔ دوسرا قسم خبریہ محضہ ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب اخبار محضہ ہے۔ تیسرا ہے انشائیہ محضہ، اسے اہدنا کہتے ہیں، دعا ہے، دعا جملہ انشائیہ خالص ہوتا ہے۔ چوتھا ہے جملہ اسمیہ الحمدللہ وغیرہ، اسی طرح جملہ پیلیہ ہے ایاک نعبد میں۔ 10واں عنوان ہے اس میں ایک دعویٰ ہے الحمدللہ۔ دوسرا اس میں دلائل ہے رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تیسرا اس میں نتیجہ ہے، پہلے بیان کیے گئے صفات کا نتیجہ ہے اور پہلے بیان کیے گئے دلائل کا نتیجہ ہے۔ چوتھا تعلیم دعا ہے من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھایا ہے دینا۔ پانچواں اس میں ذکر فرقہ ثلاثہ کا ہے کہ دنیا میں یہ 3 گروہ ہے، منعوم علیہم، مغضوب علیہم اور الضالین۔ سورہ فاتحہ کے اسماء اور نام، سورہ فاتحہ کے نام دوسرے سورتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے اور یہ نام بھی توقیفی ہے، یعنی نقل ہے۔ فاتحہ استفتاح کو کہتے ہیں، معنی ہے شروع، قرآن کریم کی شروعات، قرات کی شروعات، نماز کی شروعات وغیرہ اس صورت سے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام سے نقل ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی ہے، یہ سب نماز کی ابتدا کرتے تھے الحمدللہ سے۔ چونکہ فتح شروع اس صورت سے ہوتا ہے تو یہ اشارہ ہے اس بات کے کہ اس صورت میں وہ علوم ہے جو سارے قرآن کریم میں ہے۔ اس صورت کا دوسرا نام ہے سورہ الحمد، اللہ تعالیٰ کی حمد کا طریقہ ہے۔ اس کا نام سورہ صلاۃ بھی ہے، حدیث میں ہے قسمت صلاۃ بینی و بین عبدی، یہ صلاۃ سے یہ صورت مراد ہے کہ میرے اور بندے کے درمیان تقسیم ہے، بندے کا جو حصہ ہے وہ مانگتا ہے اور میں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مہربان ذات ہے، مالک یوم الدین تک اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حمد ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور تعریف اور ثنا ہے۔ اہدنا صراط المستقیم سے بندے کا حصہ ہے، بندے کا حاجت۔ 5ویں آیت میں مشترک ہے، ایاک نعبد و اشتراک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے اور ایاک نستعین بندے کی حیثیت ہے۔ اس نام کا سورت سورہ نور بھی ہے، اس سے نور پیدا ہوتا ہے دل میں۔ اس کا نام سورہ اعظم السورہ بھی ہے۔ ایک صحابی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ اعظم سورہ ہے، عظیم الشان سورہ ہے۔ اسی طرح سورہ شفا اور سورہ رقیہ بھی ہے۔ شفا میں ظاہری اور باطنی امراض کا علاج ہے، سارا قرآن ہے شفاء لما فی الصدور، اور رقیہ دم ہے۔ صحابہ گئے تھے ایک علاقے میں، سردار تھا ادھر، بچوں نے ڈسا تھا، وہ دم کرنے والے ڈھونڈ رہے تھے۔ صحابہ کو دیکھا، علاقے والے نے پوچھا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ ایک صحابی اٹھا اور کہا میں دم کرنے والا ہوں۔ تو صحابی نے جب اس آدمی کو دم کیا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا، بالکل ٹھیک ہو گیا اور معاوضے میں پورا ریوڑ بکریوں کا دے دیا۔ امام بخاری اور فقہائے حنفیہ اور بہت سے محدثین وہ تمام اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ اجرت دم کرنے پر جائز ہے، ویسے کسب نہیں بنانا چاہیے۔ نفس سے جواز ویسے موجود ہے۔ قاریوں کو جمع کرنا اور ان پر ختم کر کے پیسے لینا کتاب بزازیہ کے مطابق بدعت ہے۔ سورہ واقعہ بھی اسے کہتے ہیں، سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ کنز یعنی خزانہ بھی کہتے ہیں، علوم کا خزانہ ہے، تعلیم المسئلہ ہے، مسئلہ دعا کو کہتے ہیں، دعا کا طریقہ ہے، اس کے اندر 7 مسانی بھی کہتے ہیں، 7 آیات ہے جو بار بار تلاوت ہوتے ہیں۔ سورہ ہجر میں 7 مسانی کہا گیا ہے۔ سورہ اساس القرآن بھی کہتے ہیں، سورہ شکر بھی کہتے ہیں، الحمدللہ اس کے اندر حمد کا طریقہ شکریہ الحمدللہ ہے۔ سورہ القرآن بھی کہتے ہیں، سورہ الکتاب بھی کہتے ہیں، دونوں میں تعمیم تخصیص ہے، تمام کتابوں کا یعنی جڑ ہے۔ سورہ مناجات بھی کہتے ہیں، بندہ اور اللہ کے مابین گفتگو ہے۔ سورہ تفویض بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا آپ تفویض کرنا، سپرد کرنا۔ ایاک نستعین سورہ قرآن العظیم بھی کہتے ہیں، سورہ ہجر میں سورہ سوال بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام معنی اور اوصاف صورت میں موجود ہے، اس لیے یہ نام ہے۔ نام موافق ہوتے ہیں، جس چیز کے رکھ دیے جائے، تسمیہ موافق ہوتا ہے مسمہ کا۔ اتنے ناموں سے معلوم ہوا
ہوا کہ یہ سورہ ایک خزانہ ہے، تمام مقاصد ہے اس کے اندر، الکتاب ہے، القرآن ہے، فتح ابواب علم کا ہے، اس میں حصول الایمانیات ہے، ایمان باللہ ہے اس کے اندر، توحید ہے اس کے اندر، ایمان بالرسول ہے اس کے اندر، الذین انعمت علیہم میں آتا ہے، ایمان بالکتاب بھی ہے اس کے اندر، ایمان بالرسول ہے اس کے اندر، الذین انعمت علیہم میں آتا ہے، ایمان بالکتاب بھی ہے اس کے اندر، انعمت علیہم میں آتا ہے، انبیاء پر نازل ہوئے ہیں، ملائکہ کے ذریعے نازل ہوئے، تو ایمان بالملائکہ بھی ہے، ایمان بالآخرہ بھی ہے اس صورت کے اندر، مالک یوم الدین، ایمان تقدیر پر بھی ہے اس میں، ایاک نستعین میں حصول ایمانیات کا ذکر ہے اس صورت میں۔ مفسرین نے وجہ تسمیہ الگ الگ ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں کچھ علوم ہے، کچھ اعمال ہے، اس سورہ میں عقائد اور اعمال دونوں ہیں۔ اعمال ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط مستقیم میں ہے، علوم یہ ہے اس صورت میں توحید تذکیر ہے اور احکام ہے، نعبد میں احکام ہے، صراط مستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں تذکیر ہے، تذکیر عذاب اور نعمتوں کے ذریعے۔ قرآن کریم مشتمل ہے 6 علوم پر، یعنی 6 مباحث ہے، توحید، رسالت وہ بھی اس کے اندر ہے، احکام بھی اس کے اندر موجود ہے، باس بعد الموت بھی ہے، یوم الدین کے ذریعے، احوال نیک لوگوں کے ہیں اس میں انعمت علیہم سے، احوال بد کردار لوگوں کے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ذریعے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس میں 3 مسائل ہے، ایک اسماء اور صفات، دوسرا وعد و وعید، تیسرا احکام، یہ تینوں اس کے اندر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ قرآن کریم مضامین کے لحاظ سے 4 حصے ہیں، ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ سے سورہ انعام تک ہوتا ہے، پھر دوسرا سورہ انعام سے سورہ کہف تک ہے، تیسرا حصہ پھر سورہ کہف سے سورہ سبا تک ہے، چوتھا سورہ سبا سے لے کر آخر تک ہے۔ ہر ایک الحمدللہ سے شروع ہے، ہر ایک حصے میں خاص اساسی مضمون چلتا ہے، دوسرے علوم بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں اثبات ہے خالقیت اللہ تعالیٰ کا کہ عالم کس نے موجود کیا ہے، کون پیدائش کرتا ہے، ایک اللہ۔ دوسرے حصے میں پرورش ہے، پالتا کون ہے۔ دوسرے حصے میں پھر ربوبیت ہے۔ تیسرے حصے میں نعمتیں دینے کا ذکر ہے جس کو برکات کہتے ہیں، نعمت دینا اور اسے بڑھانا۔ برکات کا مالک کون ہے، صرف ایک اللہ ہے، رحمانیت بھی کہتے ہیں اسے۔ چوتھا حصہ ہے تفصیلات آخرت کے دین کے بارے میں، حساب کے بارے میں۔ سورہ فاتحہ کے پہلے 4 آیات میں ہے الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس میں موجود ہے، الحمدللہ میں جامع ہے جمیع صفات کا، مگر معنی خالقیت بھی مشہور ہے ساری صفات میں۔ یہ صفت مشرکین بھی مانتے رہے کہ اللہ خالق ہے۔ پہلے حصے کو لفظ اللہ کے ذریعے اشارہ ہے، رب العالمین میں ربوبیت کا ذکر ہے، نعمت اور برکات دینے کا ذکر ہے الرحمن الرحیم میں، آخرت کا جزا کا ذکر ہے مالک یوم الدین میں۔ ابن کثیر کا قول ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 کلمات ہے، تمام ادیان ان 2 کلمات میں سمائے ہے، تمام ادیان اور کتب ان 2 کلمات میں سمائے ہے، قرآن کریم سمیت سب اس میں داخل ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اس لیے یہ سورہ الکتاب ہے۔ سیوطی کا قول ہے سورہ فاتحہ تسمیہ میں داخل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ داخل ہے لفظ با میں، یعنی بسم اللہ میں خالقیت اور ربوبیت کا معنی ہے، اللہ میں الرحمن الرحیم میں برکات اور نعمت ذکر ہے، اور رحیم میں آخرت داخل ہے۔ بیت کا لفظ جو ہے یہ با کا استعانت کے لیے ہے، اگرچہ باس کا کہنا ہے کہ یہ مصاحبت کے لیے ہے، راجع ایک ہی طرف ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کا ابتدائی اعلان ہے استعانت باللہ۔ قرآن کریم کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں صرف ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے حاجت مند بنو، یہ تمام قرآن کا مقصد ہے۔ تمام مخلوق عاجز ہے ایک اللہ کے سامنے، تو ثابت ہوا کہ یہ سورہ فاتحہ القرآن ہے۔